الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا صدقات کا، اور ان آیات میں تذکرہ ہے سود کا۔ اس سے پہلے کی آیات میں ان اللہ کے بندوں کا تذکرہ تھا جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار لوگ، نیکی کرنے والے لوگ قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں۔ اور یہاں تذکرہ ہے ان کا جن کو فجار کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، قرآن نے ان کے بارے میں کہا، اور جو فجار ہیں، نافرمان ہیں، یہ جحیم یعنی جہنم میں ہو۔ دونوں کا ٹھکانہ الگ الگ، اس لیے کہ دونوں کے کام بھی الگ الگ تھے اور دونوں کی نیتیں بھی الگ الگ تھی، لہذا جزا بھی الگ الگ ہو۔ دونوں کے کام کیا الگ الگ تھے؟ صدقہ کہتے ہیں بغیر کسی مال کے بدلے میں کسی کو مال کا مالک بنا دینا۔ اس سے آپ نے کچھ نہیں لیا، غریب آدمی تھا، آپ نے پیسے دے کے اس کو مالک بنا دیا، کھانا دے دیا، کپڑے دے دیے۔ اس میں بغیر کسی معاوضے کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال کم کیا جاتا ہے۔ اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے مال حاصل کیا جاتا ہے، اپنے مال کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو صدقہ کرنے والے کی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور سود لینے والے کی نیت
مال کو بڑھانا ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والا غریب پر، ضرورت مند آدمی پر رحم کھاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور سود خور آدمی غریب آدمی پر ظلم کرتا ہے اور اس سے حق سے زیادہ پیسہ مانگتا ہے۔ لہذا دونوں کے کام الگ، دونوں کی نیت الگ، اس لیے دونوں کی جزا بھی الگ الگ۔ صدقہ کرنے والوں کا ٹھکانہ نعیم ہے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، اور سود خور لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو صدقے کے فضائل، صدقے کی قبولیت کی شرطیں، صدقہ دینے کی نیت، صدقہ دینے پر اللہ کا اجر و ثواب کیسے ملتا ہے، اس کو مثالیں دے کے واضح کیا گیا۔ اب ذکر ہے یہاں سود خور کا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حشر کیسا ہوگا، ان کو میدان محشر میں کیسی رسوائی ہوگی۔ اللہ فرماتا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، کھانے کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے، سود کا پیسہ جو لوگ لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنے استعمال میں لاتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں لیں، چاہے اس پیسے سے وہ مکان بنائیں، فرنیچر لائیں، کپڑے خریدیں، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، گاڑی کے پیٹرول میں خرچ کریں، یہ سب کھانا ہی ہے۔ ایک صاحب کو وہم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ کھانا منع ہے تو بچوں کا کورس وغیرہ آج کل بڑا مہنگا ہے کہ اس میں یہ پیسہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں، کھانا ایک محاورہ ہے، کہتے وہ ہمارا پیسہ کھا گیا۔ کھانے کا مطلب پیسہ کہیں کھایا جاتا ہے، یعنی اس نے استعمال کر لیا، اب دے نہیں رہا ہے، میرا ہڑپ لیا اس نے۔ یہ محاورہ ہے۔ جو لوگ کھاتے ہیں یعنی پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو یہ ایسے مجرم ہیں۔ فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے، جن نے مجنون بنا دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو، بے ہوش کر دیا ہو، لپٹ کر، جیسے کسی پہ جن سوار ہو جائے اور سوار ہو کر اس کو مدہوش بے ہوش کر دے، تو اسی طریقے سے میدان محشر میں جب یہ لوگ آئیں گے تو کھڑے نہیں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے یعنی قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو سود کھانے والے دور سے پہچان لیے جائیں گے بھرے میدان محشر میں، باقی لوگ تو میدان محشر میں حساب کتاب کے مقام کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور یہ سود کھانے والا یہ اٹھے گا اور گر پڑے گا، اٹھے گا اور گر پڑے گا، یہ دوڑ ہی نہیں پائے گا۔ اس کے نتیجے میں لوگ سمجھ جائیں گے یہ دنیا میں سود کھاتا تھا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ میدان قبر سے کھڑا ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کر بے ہوش بنا دیا ہو، مدہوش کر دیا ہو۔ اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہو، اس سے یہ پتہ چلا شیطان اور جن آدمی کے جسم پر تصرف کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلا
شیطان اور جن انسان کے جسم میں تصرف کر کے اس کو مدہوش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فلاسفہ نے، حکماء نے، طبیبوں نے لکھا ہے یہ جو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جہاں اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور اس کے اثر سے آدمی کے اوپر دورہ پڑتا ہے اور وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا یہ لوگ بے ہوش ہوں گے، قرآن یہ کہتا ہے یہ کھڑے ہوں گے اس طرح جس طرح وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جو مدہوش جس کو کر دیا ہو شیطان نے لپٹ کر۔ اس لیے کہ جو آدمی مرگی کے دورے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ آدمی چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، وہ بے ہوش ہے تو کیا کرے گا؟ لیکن یہ لوگ بے ہوش چپ چاپ نہیں پڑے رہیں گے، بلکہ یہ لوگ اول فول بکیں گے، گالیاں بکیں گے۔ تو شیطان نے جس کو مدہوش کر دیا ہو اس کی طرح قرآن نے کہا، یہ نہیں کہا بالکل مدہوش کر دے گا، اس لیے بالکل اگر بے ہوش ہو گیا تو چپ چاپ پڑا رہے گا، لیکن وہ اس کے اوپر اثر ہے جس کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، زبان سے واہی تباہی باتیں بکے گا، جس سے سب لوگ سمجھ جائیں گے یہ آدمی سود کھانے والا ہے، سود خور ہے۔ قرآن نے یہ بھی اس لیے بھی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو تکلیف کا، آرام کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ڈاکٹر جب آپریشن کرتے ہیں تو پہلے سن کر دیتے ہیں، آدمی کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ مگر فلسطین میں اس وقت جو آپریشن ہو رہے ہیں وہاں بے ہوش کرنے کی دوائیں بھی نہیں نصیب ہیں، اتنے مظالم، بھرے ہوئے اسپتال، بچے ان کے آپریشن ہو رہے ہیں بغیر بے ہوشی۔ ایک بچہ جس کا آپریشن ہو رہا ہے اور ٹانکے لگائے جا رہے ہیں اور دوا بے ہوشی کی ہے نہیں، تو اس نے کہا کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور آپ میرے ٹانکے لگا دیجئے۔ تو بیچارہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے درد کے ساتھ اور ڈاکٹر اس کے ٹانکے لگا رہا ہے۔ تو آپریشن سے پہلے بے ہوش اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تکلیف کا احساس نہ ہو۔ تو قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہا بے ہوش ہوں گے سود کھانے والے، بلکہ اس آدمی کی طرح ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر بے ہوش کر دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو، یعنی بالکل بے ہوش نہیں ہوں گے، ان کو تکلیف کا احساس ہوگا، ذلت کا احساس ہوگا۔ تکلیف نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ یہ تو عذاب ہے، عذاب کہتے ہیں تکلیف کو، اگر تکلیف نہ ہو تو پھر عذاب کہاں؟ اسی لیے سب سے تکلیف کی جگہ جہنم ہے، اس سے زیادہ تکلیف کی کوئی جگہ نہیں۔ مگر جہنم میں اتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں کہ جن میں سے بہت سی چیزیں اکٹھا ہیں، ہر چیز اتنی تکلیف دہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اگر دنیا میں ہوتا تو مر جاتا، مگر وہ مرے گا نہیں جہنم میں۔ ہر تکلیف اتنی بڑی ہوگی کہ اگر دنیا میں وہ تکلیف اس کو پہنچتی تو مر جاتا، مگر خدا اسے مرنے نہیں دے گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا، اور جہنم میں ڈالا گیا ہے تکلیف دینے کے لیے۔ قرآن کہتا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت آئے گی ہر طرف سے، چاروں طرف سے۔ چاروں طرف کا مطلب یعنی جتنے عذاب ہوں گے ان میں سے ہر عذاب موت کا سبب ہے دنیا میں،
सांप का काटना, बिच्छुओं को डग मारना, आग में जलना, फरिश्तों के गुर्द मारना, खौलता हुआ पानी, आंतों का कट जाना, और खुदा जाने कैसे कैसे अदाब। हर अदाब की वजह से दुनिया में आदमी तो मर जाता, एक ही काफ़ी था उनमें से, और जहन्नम में इतने अदाब होंगे मगर उसके बावजूद वो मरेगा नहीं। वयातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान, और मौत हर तरफ से आएगी, यानी मौत के असबाब जमा होंगे, एक नहीं कई कई, मगर मौत नहीं आएगी। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगुहु, घूट घूट पानी पिएगा, उच्छू लगेगा। दुनिया में उच्छू लग जाता है आदमी के, आंख से खट से आंसू निकल आते, और वो पिएगा बाकायदा पानी घूट घूट। व तामन ज़ा गुस्सा, ऐसा खाना जो हलक में फंस जाए, इंतहाई कड़वा, करीहुल मंजर, मगर उसके बाद मौत नहीं आएगी उसको। कुरान ने क्या कहा? ला यमूतु फीहा वला यहया, ना आदमी उसमें मरेगा और ना जिंदा रहेगा। अब दो ही हालतें हैं, आदमी या तो मरे या जिंदा रहे। अल्लाह कहता क़यामत में ऐसी सूरत होगी, ना मौत आएगी ना जिंदा रहेगा, तो तीसरी तो कोई चीज़ होती नहीं। क्यों भाई? फिर क्या मतलब है? न मरेगा न जिंदा रहेगा। भाई या तो कहो मर गया, नहीं मरा तो कहो जिंदा है, न मरेगा न जिंदा रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कहा ऐसा इस तरह हो सकता है, यानी मरने तो खुदा उसे देगा नहीं, लेकिन जिंदा तो है मगर आराम से जिंदा नहीं रहेगा। इतनी तकलीफ होगी कि आदमी तमन्ना करेगा कि मौत आ जाए। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश मौत आकर के हमारा फैसला कर देती। यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर तमन्ना करेगा जैसे ये जानवर मिट्टी बना दिए गए, ऐसे मुझे भी मौत तारी हो जाए, मिट्टी हो जाऊं। मौत नहीं आएगी। जहन्नम की आग में पड़ा हुआ मौत नहीं आ रही। जहन्नम की आग कितनी सख्त है, दुनिया की आग के मुकाबले में बोलो 70 गुना ज़्यादा। इतनी खतरनाक आग, इसलिए कि वो आग है किसकी? जलाई हुई, बंदों की जलाई हुई नहीं है, अल्लाह की। नारुल्लाहिल मुक़दा, वो जलाई हुई अल्लाह की आग। बंदा जलाए तो बंदा बुझा भी दे, अल्लाह जिस आग को जलाए उसको कोई बुझाने वाला नहीं। कैसी है वो आग? फरमाया, उधर देखो, फरमाया कि उसका ईंधन भी अलग है। उसका दुनिया की आग का ईंधन अलग है, जहन्नम की आग का ईंधन अलग है। जहन्नम की आग का ईंधन क्या है? क्यों भाई? नलिल्लाह। हाँ क्या हुआ? तो जहन्नम की आग का ईंधन क्या है? वक़ूदुन्नास वल हिजारा, उसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। और दुनिया की आग का ईंधन कोयला है, लकड़ी है, गैस है। वो जहन्नम है, वहाँ की आग अलग, उसका ईंधन अलग, और उसका अटैक भी अलग है, उसका असर भी अलग है। क्या अलग है? दुनिया की आग जिस्म को पहले जलाती है, खाल जलाती है, गोश्त जलाती है, और जब दिल के ऊपर अटैक करती है आग
تو آدمی پھر بچ نہیں پاتا۔ اگر آگ کا اثر دل تک نہیں پہنچا، ادھر چلو، اٹھو یہاں سے، یہاں آؤ، ادھر بیٹھو، اکیلے آتے کسی کے ساتھ آتے ہیں؟ جو لوگ بچوں کو لاتے ہیں ان کو چاہیے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ تو کیا کہا؟ دل پہ جب کرتی ہے اٹیک تو آدمی پھر بچتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ کا پہلا اٹیک دل ہی پہ ہوتا ہے، اتنی سخت آگ، اور دلی پہ حملہ۔ دنیا میں دل پہ جب آگ حملہ کرتی ہے تو پھر آدمی مر جاتا، بچ نہیں سکتا۔ جہنم کی آگ دلی پہ پہلے، التی تطلع علی الافئدہ، دل کے اوپر حملہ آور ہوتی، تو پھر تو مر جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ آرام سے جیے گا۔ مقصد کیا ہے؟ تکلیف دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا سود کھانے والا جب اپنی قبروں سے اٹھے گا تو کیسے؟ جیسے شیطان نے، جن نے اس پر سوار ہو کر اس کو خبتی بنا دیا، حواس باغتا ہے، وہ بالکل بے ہوش نہیں ہوگا کہ اس کو سردی و گرمی کا احساس نہ ہو، اس کو جہنم کی تکلیف کا احساس ہوگا، اس کو میدان محشر کی پریشانی کا احساس ہوگا، لیکن اس کی حرکتوں سے پہچان لیا جائے گا یہ سود کھانے والا تھا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آخر سود کھانے والے کو یہ سزا کیوں دی جائے گی بے ہوشی کی؟ دنیا میں آدمی جیسا کام کرتا ہے ویسی سزا۔ سود کھانے والے نے کیا کیا تو اس کو جو سزا سب سے الگ دی جا رہی، کیا؟ شیطان نے جیسے اس کو لپٹ کر کے مدہوش بنا دیا۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ اس نے کیا کیا تھا؟ کہا اس کی سزا جو ہے اس کے جرم کے مطابق ہے۔ یہ وہاں اگر مدہوش ہے تو دنیا میں بھی یہ آدمی مدہوش تھا۔ کیسے مدہوش تھا؟ چاہے جتنا غریب آدمی ہو، چاہے فاقہ مست ہو، چاہے وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو، چاہے سب کچھ بک چکا ہو، مگر یہ یہی کہتا تھا، مدہوش تھا پیسے کی محبت میں کہ پہلے پیسہ دو پھر لے جاؤ، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، سود کھانے والے اگر نہیں دے سکے کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ اس کا ڈبل لینا، پھر نہیں دے سکے تو اس کا ڈبل۔ یہ کیا ہے؟ مدہوش تھا یہ آدمی، صرف پیسے کی محبت میں، اس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، غریب ہے، امیر ہے، پریشان حال ہے، حاجت مند ہے، بیمار ہے، کیا ہے، کچھ نہیں سوچتا تھا یہ۔ کیونکہ یہ مدہوش تھا پیسے کی محبت میں، اس لیے وہاں بھی اس کو سزا مدہوشی والی دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا معراج کی رات میں کچھ لوگ ہیں اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کوٹھری، جیسے بڑے بڑے کمرے، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور نظر آ رہے ہیں شیشے سے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود کھانے والے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کو 2 فرشتے آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو، پھر بیت المقدس لے گئے، پھر اور آگے میں بڑھا تو دیکھا ایک نہر ہے، وہ سرخ ہے، خون کی نہر، اس میں ایک آدمی ہے اور کنارے پر ایک آدمی، اس کے پاس پتھر بہت ڈھیر سے ہیں۔ وہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کے منہ کو پھاڑ کر کے اس میں ایک پتھر رکھ دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، یہی اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا میری امت میں سود کھانے والا آدمی۔ اتنا خطرناک عمل، اور آج تو بعض لوگ باقاعدہ یہی کاروبار کر رہے ہیں،
ریٹائر ہو گئے، اب کیا کریں، کوئی کام نہیں ہے، بینک میں پیسہ جمع ہے اور جو اس پہ سود ملتا ہے وہی کھا رہے آرام سے، سانپ و بچھو بھر رہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کاروبار یہی کرتے، مشہور مسلمان ہے، مسلمان لینے والا، مسلمان دینے والا۔ حضور پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جو سود دے، جو سود لے، جو سود لکھے، جو سود کا گواہ بنے۔ اتنا بدترین جرم ہے، لعنت کا مطلب اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ کے نبی کی جس کے لیے بد دعا ہو، ایسے لوگ سرسبز و شاداب ہوں گے، ایسے لوگ پنپیں گے، ایسے لوگوں کا کاروبار بڑھے گا۔ آپ کو اگر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آنکھ کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا۔ آگے آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سود خور آدمی جب میدان محشر میں آئے گا تو دور سے پہچانا جائے۔ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا، باقی لوگ میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، وہ اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا، اور ایسا لگے گا جیسے جن نے اس کو لپٹ کر کے مدہوش بنا دیا، خبتی بنا دیا، اول فول بکرا ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں، آخر یہ سزا اس کو کیوں دی جائے گی؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ صرف یہی نہیں، انہوں نے سود لیا۔ سود لینا تو بہت بڑا گناہ تھا ہی، تو گناہ کبیرہ، 7 چیزیں انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی، ان میں سے ایک سود کھانا بھی ہے، یتیم کا مال کھانا ہے۔ یہ سود تو کھاتا تھا، لیتا ہی تھا، اس سے بڑا جرم اس کا یہ تھا، یہ کہتا تھا سود لینا حلال ہے، یہ اس کو جائز سمجھتا تھا، اس کو حلال سمجھتا تھا۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہو، اگر کوئی آدمی اس کو حلال سمجھتا ہے، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کافر بھی ہو گیا، اور سود لے کر کے گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہے، اور اس کو حلال سمجھ کر کیا ہو رہا ہے؟ حلال سمجھ کے کافر ہو رہا ہے۔ جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی اس کا، نکاح ختم ہو گیا۔ اب جو بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے تو زناکاری زندگی بھر ہو رہی ہے، اور جو اولاد ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ثابت النسب نہیں ہے۔ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اتنی بڑی سزا اسے اس لیے دی جا رہی ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا کہ کاروبار بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے، ارے کاروبار کیا جاتا ہے، اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے سود میں بھی کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو تم حلال کہتے ہو، اس کو حرام کہتے ہو۔ اگر وہ یہ حرام ہے تو اس کو بھی حرام کہو۔ گویا کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا کہ سود بھی حلال ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا ان کو اس وجہ سے دی جائے گی، ان ظالموں نے کہا کہ کاروبار بھی سود کی طرح ہے، اور کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کی حرام کردہ چیز کو انہوں نے حلال کہا، اور اللہ کے حکم پر انہوں نے اعتراض کیا۔ یہ بڑے مجرم ہیں، جب جرم بڑا ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کی طرح سود ہے، سود بھی کاروبار کی طرح ہے، کاروبار میں آدمی پیسہ کماتا ہے، سود سے بھی پیسہ کماتا ہے۔ اللہ فرماتا ان اندھوں کو پتہ نہیں ہے کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اللہ حاکم ہے، اللہ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے، اس نے سود کو حرام کیا اور بیع کو، کاروبار کو حلال کیا۔ اور اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس میں بندوں کو فائدے ہیں، اور جس چیز کو سے اللہ نے بندوں کو منع کیا اس میں بندوں کا نقصان ہے، اس میں خباثت ہے، اس میں مضرت ہے۔ جب اللہ نے اسے حرام کیا تو کاروبار سود خواری کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر آج مسلمان سود، یہ تمہارے پاس بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے یہ بچہ؟ آگے بڑھا کے بٹھاؤ۔ بار بار پریشان کیے ہوئے۔ تو مسلمان بھی کہتا ہے آج کل بڑی ترقی کر رہے ہیں غیر مسلم سود لے لے کے، اور سود جو ہے ان مولویوں نے، ایک صاحب کہنے مولویوں نے کہہ دیا سود حرام ہے، نہ حرام کچھ نہیں۔ دیکھا سارا نزلہ گرتا مولوی ہی پہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو، مولویوں نے سب کیا۔ تو خاص طور سے وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، یعنی کہ پاکستان، مگر وہ لوگ اس چکر میں تھے کہ سود کسی طریقے سے حلال ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو وہ سارے لوگ مل کے ان کی خدمت میں آئے اور کہنے حضرت آپ حکیم الامت ہیں، امت کا بڑا بھلا ہو جائے گا، پوری امت آپ کو مانتی ہے، اگر آپ سود کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیں تو بڑا کام بن جائے گا، مسلمانوں کی بڑی ترقی ہوگی، سب لوگ مان بھی لیں گے آپ حکیم الامت ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں حکیم الامت جب تک ہوں جب تک کہ میں سود کو حرام کہتا ہوں، اگر میں نے اس کو حلال کہہ دیا تو میں حکیم الامت نہیں رہوں گا، کوئی مجھے مولوی نہیں سمجھے گا، مسلمان ہی نہیں لوگ سمجھیں گے اسے، اور حلال و حرام کا حق تو اکیلے اللہ کو ہے، کسی کی کیا اوقات۔ محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہی بات لائی گئی کہ حضرت آپ کر دیے دستخط، کہنے دیکھیے اگر آپ کو جہنم میں جانا ہے تو شوق سے جائیے، مگر آپ یہ سمجھیں سوچیں کہ انور شاہ کی گردن پہ پیر رکھ کے ہم جہنم میں جائیں گے تو یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یعنی میں فتویٰ دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا جرم بڑا سخت تھا، اس لیے ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس شخص کے پاس آ گئی اس کے رب کی نصیحت، پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا حلال و حرام کا اسلام سے پہلے، اب قرآن نے سود کو حرام کر دیا، تو جس آدمی نے اس حرمت کا علم جس کو مل گیا اللہ کا حکم آنے کے بعد، فرمایا اگر وہ رک گیا سودی کاروبار کرنے سے، سود لینے سے، تو پرانا جو اس کا سود لیا ہوا تھا اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اور وہ اس کو واپس کرنا بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس شخص کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی کہ سود حرام ہے، پھر وہ رک گیا، سود کو حلال کہنے سے بھی رک گیا اور سود لینے سے بھی رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس سے پہلے تھا، جو پہلے کا ہے وہ اس کا مالک رہے گا، اس کو واپس نہیں کرنا ہوگا اور وہ حرام بھی نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ توبہ کر لیتا ہے
تو توبہ اس نے سچے دل سے کی ہے یا بظاہر کی ہے؟ اللہ فرماتا تم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہو، جب اس نے توبہ کر لی تو اس سے بدگمانی مت کرو۔ سچے دل سے کی ہے یا اوپر دل سے کی ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ جانتا سچے دل سے کی یا اوپر دل سے کی۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو آدمی پھر وہی کرے، توبہ کر لی، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے، توبہ کر لو، پھر سودی کاروبار شروع کر دیا، سود لے رہا ہے، سود پہ پیسے دے رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، پھر بھی سود کو حلال کہہ رہا ہے، پھر سے پہلے توبہ کر چکا، پھر سے وہی شروع کر دیا۔ جب اس نے پھر سے شروع کر دیا تو اللہ فرماتا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں پکے۔ حرمت سن لینے کے بعد، اللہ کا صاف صاف اعلان سننے کے بعد پھر بھی اس کے خلاف کرنا یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بعد اس کو حلال سمجھنا یہ کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ ارے یہ کفر ہے۔ گناہ کبیرہ چھوٹا ہوتا ہے، کفر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو پھر سے پلٹ گیا توبہ کرنے کے بعد، سود لینے لگا یا سود کو حلال سمجھنے لگا، کہنے لگا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے۔ اگر وہ حلال تو نہیں کہتا، نہ حلال سمجھتا ہے، اور پھر بھی سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، کہا جہنمی یہ بھی ہے، جہنمی یہ بھی ہے۔ اور جو سود کو لے بھی رہا ہے اس کو حلال بھی کہہ رہا ہے اور حلال دل سے سمجھ رہا ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ پھر فرق کیا ہوا دونوں میں؟ ہیں بولو بھائی، ہے دونوں میں کیا فرق ہوا زبیر جی؟ ایک آدمی سود کو حرام سمجھتا ہے، حرام کہتا ہے، مگر سود لیتا ہے، جہنمی ہے وہ۔ ایک آدمی سود لیتا نہیں ہے لیکن سود کو حلال کہتا ہے، حلال سمجھتا ہے، یہ بھی جہنمی ہے۔ مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جہنم میں تو دونوں گئے، کفر بڑا گناہ ہے، حرام کام کرنا اس سے چھوٹا گناہ ہے، جہنم میں دونوں گئے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کا فرق یہ ہے جس نے سود لیا حرام سمجھتے ہوئے یہ جہنم میں گیا ہے، مگر سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا، اور جس نے سود کو حلال سمجھا اور حلال کہا وہ ہو گیا کافر، وہ جہنم میں گیا، جہنم سے کبھی نکلنا اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ اللہ فرماتا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو شخص پھر سے پلٹ جائے توبہ کرنے کے بعد، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون ہمیشہ رہے گا؟ جو سود کو حلال سمجھ رہا تھا، حلال کہہ رہا تھا، اس نے کفر کیا ہے، اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس سے نکلنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سود لیتے ہی لوگ کیوں ہیں؟ کیوں لیتے ہیں بھائی؟ تاکہ دولت بڑھ جائے۔ اور صدقہ اور زکوٰۃ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اس سے مال کم ہو رہا ہے، اور سود کیوں لے رہے ہیں؟ اس سے مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا غلط، زکوٰۃ دینے سے مال گھٹے گا نہیں، اور سود لینے سے مال بڑھے گا نہیں۔ کیسے؟ اللہ فرماتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔
کیا مطلب بڑھاتا ہے؟ کہا آخرت میں بڑھاتا ہے، آخرت میں صدقے کا ثواب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ کتنا بڑھے گا؟ حدیث میں تھا ایک کھجور دی اللہ اس کو اتنا بڑھاتا جیسے ایک بچھڑے کو پیدا کر کے یعنی پرورش کر کے بڑا کیا جاتا ہے، یہاں تک اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جائے، صدقے کا ثواب۔ اور سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس کا وبال آخرت میں اس کو بھگتنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں خطرناک قسم کے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ یہ تو یقینی بات ہے، سود آخرت میں مصیبت اور صدقہ آخرت میں کیا بنے گا؟ ہلاکت، راحت۔ کہاں سایہ ملے گا اس کو؟ عرش کا، جب کہیں نہیں ہوگا۔ یہ تو آخرت میں پکا ہے۔ نہیں، علماء نے لکھا دنیا میں بھی سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ دنیا میں بھی بڑھاتا ہے۔ تو دنیا میں سود کو کیسے گھٹاتا ہے؟ لکھا ہے علماء نے کہ سودی کام کرنے والے آدمی پر 40 سال نہیں گزرتے ہیں، اس کی ساری ترقی ختم ہو جاتی ہے، وہ محلوں سے جھوپڑے میں آ جاتا ہے۔ کاروبار لوگ کرتے ہیں، ہر کاروبار میں نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، مگر اتنا بڑا نقصان کاروبار میں نہیں ہوتا جتنا سودی کام کرنے والے کو ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے محل سے آ کر کے جھوپڑے میں آ جائے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقے، اس کے علاوہ سود کو مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو مٹا دے۔ برکت اس کے مال میں ہوتی نہیں، چاہے جتنا مال ہو۔ زیادہ پیسے کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہے؟ بولو بھائی، تاکہ راحت ملے، آرام ملے، عزت ہو۔ سود کے ذریعے سے جو مال بڑھتا ہے اس کے ذریعے سے نہ آدمی کو راحت ملتی ہے اور نہ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ تھوڑا اور دیوار میں بیٹھو تو اچھا رہے گا۔ فرقان، تھوڑا یہ دیوار میں اور سرک جاؤ تھوڑا سا، واقعی سرک گیا، جو بڑے سمجھدار ہیں۔ ادھر بیٹھو نا، ادھر بیٹھ کے انا للہ، ادھر سب کو بیٹھو، سامنے بیٹھ، ادھر ادھر ادھر۔ کوئی جگہ کس کے لیے چھوڑی؟ مل کے بیٹھنا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ راحت کے لیے پیسہ آدمی کماتا ہے، وہ آرام کرے، اس کی اولادیں آرام کریں اور عزت ہو۔ سود کے ذریعے سے جو آدمی مال کماتا ہے اس کو راحت نہیں ملتی اور عزت بھی نہیں ملتی۔ کہا راحت نہیں ملتی؟ ارے ہم تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو سودی کام کر رہے ہیں، ان کی بلڈنگیں دیکھو، ان کا کاروبار دیکھو، ان کا حشم قدم دیکھو، ان کے نوکر چاکر دیکھو، ہر چیز تو ان کے پاس ہے۔ کہا نجات ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ ایک ہے راحت، ایک ہے راحت، اسباب راحت، ایک ہے راحت آرام، ایک ہے آرام دینے والی چیزیں۔ تو ان پیسوں کے ذریعے سے ہم راحت اور آرام اور رحمت اور سکون اور برکت کو خرید نہیں سکتے۔ ہاں، آرام کا جو سامان ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ آپ نے مکان بنا لیا بہت عمدہ، ڈیکوریشن بہت عمدہ، نوکر چاکر آپ کے پاس ہیں، اور صاحب ہر طرح کا آرام ہے، بہترین قسم کا بیڈ ہے آپ کا، ہوا بھی وہاں خوب آتی ہے، ہر چیز مہیا ہے، مگر اس کے باوجود پوری راحت تو چھوڑیے، خالی نیند ایک اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے، اس کو آپ سب کچھ خرید لیا آپ نے، مگر دولت کے بل پہ آپ نیند نہیں خرید سکتے۔ روشنی بھی ہے، محل بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، سب کچھ ہے، بڑا عملہ ہے، بڑا نام ہے، اور
लाखों करोड़ों का टर्नओवर रोजाना है, मगर नींद नहीं आ रही, खरीद लो ये भी। तो सामान्य राहत तो मिला सूद के पैसे से, मगर राहत नहीं मिली। अमेरिका जैसे शहर में एक सर्वे के मुताबिक 75% लोग ऐसे हैं जो लोग बगैर नशा आवर दवा के सोते नहीं हैं, बगैर नींद ही नहीं आती उनको। और सब कुछ तुम देख रहे हो, चमक रही है, दुनिया में चमक रहे हैं, कारोबार बहुत अच्छा, नाम बहुत ऊंचा, लेकिन बगैर नशे की दवा के कितने लोग? 75। कितने बचे? 25। फिर ये 75% जो नशे के आदी होते हैं, कभी कभी वो दवाएं भी फेल हो जाती हैं और फिर भी नींद नहीं आती, और फिर ये जालिम लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप खुद को हलाक कर लेते हैं, सुकून नहीं है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सही फरमाता है, यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। सूद के जरिए तो राहत नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती। वो पैसा जैसे आया है वैसे ही जाता भी है। अब क्या मकसद है? पैसा लेके आप चले गए अपोलो में, आपने सोचा बड़े आदमी है, पैसा खर्च करेंगे, सेहत मिल जाएगी, मगर कोई दवा काम ही नहीं कर रही, जांच में कोई मर्द निकल ही नहीं रहा है, पैसा आप फेंक रहे हैं। अरे होता ही नहीं होता। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। सदक़े को आखिरत में तो बढ़ाएगा, दुनिया में भी सदका देने का वाले का माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हदीस में है, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, अल्लाह के नबी ने कसम खा के कहा, सदक़े ने कभी माल को कम किया ही नहीं, माल बढ़ा। कहा हमें तो नहीं दिखा है। 40 लाख में से जब हमने ज़कात निकाली तो कितनी निकली? 1 लाख। कितना बचा? आप तो कह रहे बढ़ता है सदक़े से, तो घट गया है। और सूद से हमें बढ़ता नजर आ रहा है। 40 लाख था और हो गया 45 लाख का। वो जो बढ़ा है वो नजर आ रहा आपको, बढ़ा नहीं है। तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया और नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है, तुम खुश हो रहे हो बढ़ रहा है। बढ़ा नहीं है, ये ऐसे है जैसे आदमी के जिस्म के ऊपर वर्म आ रहा है, उसकी बॉडी जो है इसके ऊपर वर्म आ गया। आदमी समझ रहा है मोटा होता जा रहा है, सेहत होती जा रही है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये बढ़ना नहीं है, ये मौत का पैगाम है। ये बज़ाहिर बढ़ा हुआ तुम्हें नजर आ रहा है, ये मौत का पैगाम है। ऐसे सूद से जो माल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, ये आफतें लेके आएगा, ये मुसीबतें लेके आएगा, ये हादसात लेकर के आएगा, ये बुरी मौत लेकर के आएगा, ये घर से बरकतों के जनादे निकाल देगा, ये खुद भी मिटेगा। जिस माल में ये मिल जाएगा वो माल भी मिट जाएगा। और यही नहीं, जो सूदी काम करने वाले थे जब वो मर गए, उनकी फर्में हैं बड़ी बड़ी, उनके कारखाने थे, बाद में क्या हुआ? उनकी औलाद के हाथ में भीख का प्याला था, नाम बिकता था कभी। आज क्या हुआ? मेरे नामियों के निशा कैसे कैसे, और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ये नतीजा काहे का था? सूदखोरी का था, सदका न देने का था। जिस तरह खुद आराम नहीं मिला, अगर सूदखोर आदमी पैसा छोड़ जाता है और औलाद में जब वो बढ़ता है तो उसकी औलाद को भी कभी खुशहाली और चैन नसीब नहीं होता। और आदमी कहता सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, मगर सुकून नहीं है साहब, बरकत नहीं है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अरे है नहीं, ये क्या बात है? बरकत होगी भी नहीं। दूसरी चीज़ ये, बरकत का मतलब लोगों ने क्या समझा कि 4 रुपये अगर हों, बरकत का मतलब ये 5 हो जाएं, यही समझते हैं लोग। पहले खाने में बरकत हुई, कैसे बरकत हुई? कहा 4 रोटियां थी 10 बन गई। ये बरकत नहीं है। बरकत का मतलब
چیز تو اتنی ہی رہی مگر کام سارے پورے ہو گئے. تھی 4 ہی روٹیاں مگر پیٹ سب کا بھر گیا, کوئی بھوکا نہیں رہا. یہ ہے برکت, اور یہ برکت نظر آتی ہے. آپ دیکھیے جو لوگ مسجدوں میں امام ہوتے ہیں, مؤذن ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں بڑی ہائی ہوتی ہیں, ہے نا, بڑی بڑی تنخواہیں. اس لیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے لڑکے کو امام بنا دے, ہے ہر آدمی یہی چاہتا ہے, مؤذن بنا دے. کیا چاہتے ہیں, اپنے لڑکے کو کیا بنا دیں, پتہ ہی نہیں ان کو, وہ کہیں اور تھے. اپنے لڑکے کو مؤذن بنا دے, تنخواہ بڑی اچھی. اور اگر رشتہ آ گیا, پوچھا لڑکا کرتا کیا, کہنے اذان کہتا ہے. کہنے بھائی اس میں تو گزارا ہوگا نہیں. سب جانتے ہیں کتنی تنخواہ ہے, مگر جو امام صاحب سے ملے کبھی ان کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہی نہیں. تنخواہ کم ہے ان کی. اور کوئی شوق ایسا نہیں جو پورا نہ ہو. سارے گھر کے لوگ ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں, عزت بھی ہے, عظمت بھی ہے. لکھپتی آدمی جا رہا, کوئی سلامی نہیں کرتا. ہوں گے آپ لکھپتی اپنے گھر کے, امام صاحب نکلے, مؤذن نکلے, سب سلام کر رہے ہیں. پوچھا آپ نے امام صاحب سب خیریت ہے, خرچہ کیسا ہے, سب خیریت ہوگا, الحمدللہ الحمدللہ. یہ بڑے بڑے لوگ تنخواہ مہینہ ختم نہیں ہوتا, تنخواہ ختم ہو گئی, فکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے وہ امام صاحب کی 5,000 ہے وہ 10,000 بن جاتی. برکت کا مطلب ہے رہتی اس میں, اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے, اطمینان رکھتا ہے, ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. بیماریاں اولن تو آتی نہیں, اور اگر آئیں بھی تو معمولی سی دوا سے صحیح ہو جاتی ہیں, ان کو نہیں جانا پڑتا کہیں. یہ نتیجہ ہے حلال کمائی کا. بیماری آتے ہیں. حضرت مولانا شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, ان کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے, اولیاء اللہ کے امام. تو کتنے بڑے آدمی تھے. سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں, اور انہوں نے دروازے کی دریزوں سے دیکھا ایک آدمی آیا اور حوض پہ ٹکا, اور تھیلے سے اس نے کپڑے اپنے نکالے, وہ بدلے, ابا و قبا, شیروانی. تو سر سید احمد خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے, یہ آدمی جو مجھے دکھ رہا ہے یہ بہروپیہ ہے, یہ بہروپیہ ہے, یہ کپڑے بدل رہا ہے اور بھی میرے پاس آئے گا اور کہے گا صاحب مدد کر دیجئے, مدد کر دیجئے, ہم پریشان حال ہیں. تو تھوڑی دیر میں یہی ہوا, وہ کپڑے بدل کے آیا اور کہنے لگا کہ میں دہلی سے شاہ غلام علی صاحب کے یہاں سے آ رہا ہوں اور مجھے ضرورت ہے, آپ کچھ تعاون کر دیجئے. تو اس آدمی نے کہا, سر سید احمد خان نے چپکے سے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور بغیر کچھ کہے ہوئے انتہائی عزت کے ساتھ اس کو دے دیے اور کہا اسے قبول فرما لیجئے. وہ چلا گیا. تو کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے بہروپیہ ہے, مگر جب وہ اندر آیا تو آپ نے اتنی عزت کے ساتھ بغیر کچھ کہے ہوئے اس کی ضرورت پوری کر دی. تو سر سید احمد خان نے کہا, تم نے نہیں سنا اس نے کیا کہا تھا؟ میں کہاں سے آ رہا ہوں, کہاں سے؟ دہلی سے شاہ غلام علی صاحب کے وہاں سے آ رہا ہوں. اس نے جن کا نام لیا تھا معلوم ہے وہ امام الاولیاء ہے. یہ ان کے نام کی نسبت کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا. شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم غریبوں کے گھر پہ کبھی بیماری نہیں آتی, اور اگر کبھی بیماری نے بھولے سے ہمارے گھر والوں کی طرف رخ کیا تو جہاں 7 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے دم کیا, پتہ بھی نہیں چلتا بیماری تھی بھی یا نہیں.
یہ برکت کاہے کی ہے؟ صدقے کی برکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے ہیں کفر کرنے والے اور گنہگار لوگ۔ کفر کرنے والے مطلب جو سود کو حلال کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ جو سود کو حلال تو نہیں کہہ رہے ہیں مگر سود پہ سود لیے جا رہے ہیں، کاروبار کیسے بڑھے، مکان کیسے بنے۔ آج کل تو سود کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ شیر مادر، جیسے ماں کا دودھ ہوتا ہے، کوئی دقت نہیں، گزارا ہو رہا ہے، اس سے اچھا مکان بنائیں گے، بنانے کی کوئی سبیل نہیں ہے کہ بینک سے لون لے لو، مکان کے لیے لون، دکان کے لیے لون۔ یہ لون ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ ارے سود ہی تو ہے۔ یہ لینا بھی گناہ ہے اور دینا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے وہ بنے ہوئے مکانات چاہے جتنے خوبصورت ہوں، ان کے اندر رونق نہیں ہوتی، ان میں برکت نہیں ہوتی، ان میں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم میں؟ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفر کرنے والے پسند نہیں ہیں اور اللہ کو گنہگار بھی پسند نہیں ہے۔ کفر کرنے والے جو سود کو حلال کہتے ہیں اور گنہگار وہ جو حلال تو نہیں کہتے مگر سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، حلال تو نہیں کہتے مگر پھر بھی وہی کر رہے، کہتے ہیں ہے تو غلط، کر رہے وہی۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، نیک کام کیے۔ نیک کام کیا ہے؟ تہجد، اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح، قرآن کی تلاوت، یہ نیک کام ہے۔ مگر ان سے بڑا نیک کام کیا ہے معلوم آپ؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کیوں بھائی وہ کیا ہے؟ ان سے بڑا نیک کام اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے نبی فرماتے حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ تہجد اشراق چاہے ایک نہ پڑھو، صلاۃ التسبیح کبھی نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کبھی نہ کرو، مگر سود مت کھاؤ، غیبت مت کرو، بیوی کا دل مت دکھاؤ، ماں باپ کو مت ستاؤ، اسی طریقے سے کسی آدمی پر ظلم مت کرو۔ یہ کیا ہے؟ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ حرام کام کرنے والے، احسان جتلانے والے، پائجامے کو، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، اور شراب پینے والے، اور ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والے۔ اللہ نظر رحمت سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ فرمایا ماں، یہ کیا ہے؟ جنت ماں کے قدموں کو نیچے ہے۔ اب بس ماں کی خدمت کرتے رہو، جنت مل جائے گی پکی۔ باپ کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں شریعت میں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ نہ کھلے گا، جنت کے باہر کھڑے رہو گے۔ جس کا جی چاہے اس دروازے کی حفاظت کرے اور جس کا جی چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اتق المحارم، حرام کام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ ایک نفل نماز نہ پڑھو۔ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ تسبیح پڑھے، زیادہ نفلیں پڑھے، زیادہ تلاوت کرے، یہی بڑا دیندار ہے۔ وہ دیندار نہیں ہے۔ معاملات میں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ ہے حقیقت میں دیندار، وہی اچھے عمل کرنے والا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے۔ اچھے کام تو بہت ہے
مگر ان میں سے ایک کام اللہ کو بہت پسند ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز پڑھی نہیں، نماز قائم کی۔ پڑھنا اور ہے اور قائم کرنا اور ہے۔ قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو اس کی سنت، مستحبات، آداب، اوقات سب کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ پڑھ تو رہے مگر مسجد میں نہیں پڑھ رہے، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ پڑھ رہے مگر وقت گزرنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز ہمیشہ ظہر میں، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو انہوں نے قائم کیا۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ فرماتا ان کو ان کے رب کے وہاں پہنچ کر پورا اجر و ثواب ملے گا، اور فرمایا ان کو قیامت کے دن ذرہ برابر خوف نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا آج، ولا ہم یحزنون، اور یہ لوگ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، دنیا میں قانون تو بنتے رہتے ہیں، مگر اللہ خالی قانون نہیں بناتا، قانون پر عمل کرنا آسان ہو جائے اس کا طریقہ بھی اللہ بتاتا ہے۔ جب کوئی قانون قرآن میں آتا ہے نیا، تو اس سے پہلے اللہ بندوں کا ذہن بناتا ہے، کاہے کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے، تاکہ وہ آسان ہو جائے۔ تو یہاں کیا کہا؟ سود لینا چھوڑ دو، اب عادت پڑی ہوئی تھی، کیسے چھوٹ جائے؟ فرمایا یہ آسان کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتنا سوچ لو، خدا کے وہاں جانا ہے، منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ میدان محشر کو سوچو، پھر اس گناہ کو سوچو، تو اس گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کیا کہا خدا نے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سود میں سے، جو باقی بچا ہے، جو سود میں تمہارا بقایا ہے، وہ بقایا بھی چھوڑ دو، اب نہ لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ جب تم نے سن لیا حرام ہے اور بڑا لمبا کاروبار تھا تمہارا اور بہت سود تمہارا باقی ہے، لیکن جب سن لیا سود حرام ہے، تو جو باقی بچا ہوا مال ہے، بہت مال ہے، بہت مال ہے، ایک ایک پیسے پہ آدمی کی جان نکلتی ہے، اللہ فرماتا وہ چھوڑ دو۔ اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو چاہے جتنا بڑا سرمایہ اس کو چھوڑ دو۔ تو پھر بھی اگر تمہیں دشواری ہے چھوڑنے میں تو سنو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اعلان سن لو جنگ کا، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، تم سے جہاد کیا جائے گا، اور اللہ اس کا رسول جس سے جنگ کر دے، آپ بتائیے وہ قوم دنیا میں سلامت رہے گی؟ باقی رہے گی؟ ارے چیٹی اور ہاتھی دونوں میں کوئی نسبت ہے؟ چیٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ایک بالش کے برابر ہوتی شاید، کتنی بڑی؟ ایک ناخن کے برابر، اور ہاتھی اتنا بڑا۔ مگر چیٹی کی بھی ہاتھی کے سامنے ایک حیثیت ہے، نہیں ہے؟ چیٹی ہے ایک مخلوق، ہاتھی بھی ہے، چیٹی کچھ نہیں تو اس کی سونگ میں کاٹ ہی سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے بڑے سے بڑے بہادر کی وہ حیثیت نہیں ہے جو چیٹی کی ہاتھی کے سامنے ہے۔ اللہ نے اعلان جنگ کر دیا، مطلب اللہ دنیا میں بھی تمہیں مٹا دے گا اور آخرت میں مٹا دے گا۔ آج مسلمان مٹ تو رہا ہے، مسلمان برباد تو ہو رہا ہے، یہ نتیجہ کاہے کا ہے؟ سود کھا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قیامت کے دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سود کھانے والے کے ہاتھ میں اسلحہ دیا جائے گا،
اور کہا لڑو خدا سے آج. کیسی ذلت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ فرماتا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا جو اصل مال ہے وہ تمہیں ملے گا. جو سود بنتا ہے، توبہ کر لی تم نے اور کسی کو پیسہ دے رکھا تھا ادھار، 400 دیے تھے، 4000 لینا تھے، تو کیا کہا خدا؟ توبہ کر لی تو 400 تو لے لو اپنے واپس اصلی مال، اور باقی جو سود بنا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تمہارے اوپر، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. تمہارے اوپر ظلم کیا ہے؟ تمہارا اصلی پیسہ بھی نہ دیا جائے، اور تم دوسرے پر ظلم کرو کیا؟ یعنی پیسہ بھی لیا اور اس سے زیادہ بھی وصول کیا. اس نے کہا ہم نہیں دے پائیں گے، تھوڑا تھوڑا دیتے رہے. کہا نہیں دے پاؤ گے، اپنا مکان ہمارے نام لکھ دو. کتنے مکان ایسے ہیں جو لوگوں نے سود دے کر کے لکھوا لیے. اور جب ایسا آدمی اس مکان کے پاس سے گزرتا ہے جو سود میں اس سے لیا گیا، تو اس کا دل اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور جس نے سود میں اس کا مکان لے لیا، دھڑپ کر لیا تھا، اس سے اس کو بڑی محبت پیدا ہو جاتی. نفرت، عداوت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت کریمہ قرآن کی کب نازل ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ سود پہلے تو حرمت اس کی نازل نہیں ہوئی تھی، سودی کاروبار بہت زوروں میں چل رہا تھا، پھر سود حرام ہو گیا. جب حرام ہو گیا تو 2 قبیلے عرب کے تھے، ایک قبیلہ تھا ثقیف اور ایک تھا مخزوم. ان دونوں میں سودی معاملات ہوتے تھے، کاروبار ہوتا تھا. تو بنو مخزوم پر بنو ثقیف کے لوگوں کا سود باقی تھا، اور بنو مخزوم والے ہو گئے مسلمان، اور سود ہو گیا حرام. اب ثقیف والوں نے کہا ہمارا سود ہمیں دو. تو بنو مخزوم والوں نے کہا اب سود ہو گیا ہے حرام، اب ہم آپ کو سود نہیں دیں گے، اصل پیسہ دیں گے. دونوں میں جب یہ بات چیت ہوئی تو جو وہاں کے حاکم تھے مکے کے، حضرت عتاب ابن اسید، ان کے بعد مقدمہ گیا. انہوں نے یہ مقدمہ مدینہ طیبہ میں بھیجا. مدینہ طیبہ میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی. کیا؟ کہ جو بچا ہوا سود ہے اس کو اب چھوڑ دو، اب اس کو لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ سن لو. تو قبیلے ثقیف کے لوگوں نے کہا ہم اپنا سود کا مال نہیں لیں گے، اللہ سے لڑنے کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا مسلمانوں کے لیے تو تھا، مگر یہ کاروبار تو غیر مسلموں سے بھی ہوتا تھا. تو غیر مسلم کہیں گے اس میں مسلمانوں کو نے اپنا بھلا کر لیا اور ہمارا پیسہ مار لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1,24,000 لوگوں کے مجمع میں اعلان کیا. اور کیا اعلان کیا؟ کہ لوگوں سود حرام ہو گیا. زمانے جاہلیت میں جو سود تھا وہ سب ختم، اور سب سے پہلے میں وہ سود معاف کر رہا ہوں. جو سب سے بڑا سود تھا وہ میرے چچا حضرت عباس کا سود، جن جن لوگوں کے پاس بقایا تھا، آج سے میں وہ سب معاف کر رہا ہوں. یعنی یہ قانون صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قانون مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے فائدے کے لیے ہے. حضرت عباس کا جو قرضے کا سود تھا وہ مسلمانوں پر بھی تھا اور غیر مسلموں پر بھی تھا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے ہم اسے معاف کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا سود لینا تو ہو گیا حرام. اب آدمی یہ سوچے سود تو ملے گا نہیں، مگر اصلی پیسہ اس کے اوپر باقی ہے. پہلے تو صبر کیے وہ بیٹھا تھا، ہے نا، پہلے صبر کیے وہ بیٹھا تھا، 1 مہینے میں دے گا 2,000 زیادہ.
اور اگر مہینے میں نہیں دے پایا کوئی مسئلہ نہیں، اگلے مہینے میں 4000 دے گا۔ اب یہ پتا چلا کہ 4000 2000 نہیں ملے گا، اصلی پیسہ ملے گا خالی، تو اس نے کہا پھر فائدہ کیا ہے، ان کے پاس اتنے دن پیسہ رہے، اب رات دن اس کے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پیسہ لاؤ کہیں سے بھی دو، اس کے پاس پیسہ نہیں، غریب آدمی کیا کرے؟ اللہ نے اس کے لیے قرآن کریم کی آگے کی آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ آدمی جس پر تمہارا پیسہ باقی ہے اگر وہ تنگ دست ہو، تنگ دست مانے غریب، ضرورت مند، پیسہ نہیں ہے غریب کے پاس، تو اللہ فرماتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دینا واجب ہے جب تک کہ اس کے پاس دینے کی گنجائش نہ ہو جائے۔ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، ظلم مت کرو۔ ایک صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ گئے ایک صاحب کے پاس، ان کا پیسہ باقی تھا، کئی چکر لگائے وہ ملے نہیں۔ ایک دن گئے تو بچہ اندر سے نکلا، انہوں نے کہا وہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ اس لیے بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور پھر اس زمانے کے بچے خیر القرون کے، ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو سکھا دیا ہے کہہ دو کہ نہیں ہے، تو اس بچے نے کہا ہاں ہیں۔ تو حضرت ابو قتادہ نے آواز دی آپ گھر پہ ہیں، مجھے معلوم ہو چکا ہے، آپ ہم سے ملاقات کیجئے۔ خیر وہ آ گئے، جب آ گئے تو ابو قتادہ نے کہا میں کئی مرتبہ آپ کے وہاں آیا مگر آپ نے ہم سے ملاقات نہیں کی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور دینے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں آپ کو، اسی لیے میں آپ سے سامنا نہیں کر رہا تھا، ورنہ شرمندگی بھی ہوتی اگر میں وعدہ بھی کرتا تو جھوٹا وعدہ ہوتا، میں دینے کی اپنے اندر سخت نہیں پاتا ہوں۔ تو حضرت ابو قتادہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جس کا پیسہ کسی پر واقع ہو اور مدت گزر جائے تو اس کو مہلت دے دے، اگر وہ غریب آدمی ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کے بگڑے ہوئے رکے ہوئے کاموں کو بنا دے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، جو اپنی دعائیں قبول کرانا چاہتا ہو اور جو اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہو، جو آدمی عرش اعظم کا سایہ چاہتا ہو، جس پر بقایا اس کا ہے، اگر واقعی وہ آدمی غریب آدمی ہے تو اس پہ ترس کھا کر کے مہلت دے دے، اچھا جب موقع ہو تب دے دینا، موقع ہو تب دینا، یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر دے، اچھا اتنا تھا چلو اتنا تم دے دینا۔ اگر بہت بڑا ظرف والا آدمی ہے تو وہ کیا کہے بہت سے لوگوں نے تو مار دیا میرا پیسہ، یہ غریب آدمی اللہ والا آدمی ہے، چلو ہم پورا معاف کرتے۔ تو پتہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے آدمی کو عرش اعظم کا سایہ بھی نصیب ہوگا، اس کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی دعائیں بھی قبول فرما لیں گے، اور جتنے دن کے لیے اس نے پیسہ دیا تھا ہر دن کے بدلے میں اس کو اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ صدقہ کیا نہیں اس نے، قرض دیا ہے، وہ پیسہ اس کو ملے گا، لیکن چونکہ اس نے قرضہ دے دیا تھا ضرورت مند آدمی کو، اس کی وجہ سے روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اتنا پیسہ نہیں، اس کا 2 گنا پیسہ، کتنا؟ اس کا 2 گنا پیسہ روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا حضور آپ نے کہا تھا پہلے جتنا پیسہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، دوسرے دن آپ نے کہا 2 گنا، تو آپ نے فرمایا جب پہلی جو مدت تھی دینے کی، ٹائم تھا، اگر اس پر وہ نہیں دے سکا تو 1 گنا ثواب ملے گا، اگر وہ مدت گزر گئی پھر بھی نہیں دے پا رہا ہے، آپ نے پھر سے اس کو مہلت دے دی تو پھر
2 گنا روزانہ صدقہ کر رہا ہے اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں آپ نے صدقہ کرنے والوں سے یہ کہا، وہیں قرض داروں سے کیا کہا کہ دیکھو وقت پر ادا کرنا، کوشش کرو وقت پر ادا کرو، اور جب ادا کرو تو تھوڑا سا اپنی طرف سے بغیر طے کیے ہوئے بڑھا کے ادا کرو۔ یہ سنت ہے، وقت پر دینا اور تھوڑا سا بڑھا کے دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زبان سے یہ باتیں نہیں کہی ہیں، بلکہ جو بات آپ نے کہی ہے آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہودی سے آپ نے قرضہ لیا اور وہ پہلے سے آ گیا، اس نے کہا آپ دے دیجئے، آپ نے کہا ابھی 2 دن باقی ہیں۔ 2 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، اس سے کہتے اچھی طرح تقاضا کرو، مجھ سے کہتے وقت پر دے دو، جاؤ اس کا قرضہ ادا کرو، اتنا اس کو بڑھا کے بھی دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ آدمی تنگ دست ہے جس کے پاس پیسہ تمہارا باقی ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دینا واجب ہے، لازم ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، گنجائش ہونے تک، سہولت ہونے تک۔ اللہ فرماتا یہ تو واجب ہے، لیکن اگر ایک کام تم کر لو تو تمہارا بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو، صدقہ کرنے کا مطلب یعنی اس میں سے کچھ معاف کر دو، پورا معاف کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کتنا بہتر ہے کہ تمہاری دعائیں عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا، بگڑے ہوئے کام، رکے ہوئے کام تمہارے ہو جائیں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آسانی پیدا کرو گے تو قیامت کے دن تمہارے لیے، اور اگر کسی کو پریشان کرو گے تو قیامت کے دن تمہارے لیے پریشانی ہوگی۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں ہمارا کام مشکل ہے، ہوتے ہوتے کام پھنس جاتا ہے اور رک جاتا ہے، ہم لوگوں نے غور نہیں کیا، یہ کوئی اور نہیں روکتا، ہم خود ہی روکتے، کوئی اور نہیں روکتا۔ اور جب کبھی ہمارا کام رکتا ہے تو ہم لوگوں کی عادت ایسی بن گئی ہے کہ ہم لوگ گریبان میں جھانک کے تو دیکھتے نہیں ہیں، ہماری نظر فوراً دوسرے کی طرف جاتی ہے۔ آج کل ان سے ہماری دشمنی چل رہی ہے، انہوں نے کچھ کر دیا ہے لگتا، سفلی کرا دیا لگتا، ٹونا ٹوٹکا کرا دیا، حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا، خود آپ نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کا حق آپ پر تھا، جو مزدوری آپ کے وہاں کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، آپ نے ان سے کیا کہا؟ کل آنا، ٹائم ہو چکا دینے کا، کل آنا، بلا وجہ دوڑا رہے ہیں آپ، کل وہ آیا ہمیں یاد نہیں رہا، اچھا کل آنا۔ یہ آپ جو اس کو دوڑا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کو بھی دوڑایا جائے گا۔ جب آدمی اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو اللہ اس کو ہر دروازے پہ جھکاتا ہے، ہر دروازے پہ جھکاتا ہے۔ چپراسی، معمولی قسم کے لوگ، آدمی ان کی خوشامد کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، میاں میرا کام کروا دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے۔ وہ نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا تھا، آپ کا وہ مرتبہ، وہ حیثیت تھی، مگر صاحب یہ کام کرا دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گڑا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اللہ کے آگے سجدہ کرتے تو دوسرے لوگوں کے دروازے پہ سجدہ کرنا نہ پڑتا، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اگر شریعت پر چلنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے، نماز کیسے پڑھیں اس میں تو دقت ہوتی ہے، اور صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یا اگر ہم صحیح تولیں اور ناپیں تو فائدہ کیا ہوگا ہے؟ اگر تمہیں یہ سب مشکل کام لگ رہے ہیں، عرش آدم کا سایہ تمہیں ملنا ہے، تو اللہ فرماتا اس کو آسان کرنے کا طریقہ تمہیں بتا رہے۔ کیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ ہاں بھائی، کتنا پریشان کیا تھا میرے بندے کو تم نے، کتنے بار دوڑایا تھا تم نے، کیوں دوڑایا تھا؟ مَن نُوقِشَ عُذِّبَ
جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا سوال کرے کیوں کیا، حدیث میں آتا ہے وہ بچ نہیں پائے گا، عذاب میں مبتلا ہو کر کے رہے گا۔ کسی اللہ کے بندوں پر رحم کھانا، جو رحم کھائے گا اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے تو نے بھی کوئی نیک کام کیا؟ اے اللہ میرے پاس تو کوئی نیک کام نہیں، میں نے زندگی بھر کوئی نیک کام نہیں کیا۔ پھر وہ بندہ کہے گا اے اللہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، بہت چھوٹی سی ہے، میں کاروبار کرتا تھا، کبھی کبھی ادھار بھی دیتا تھا لوگوں کو۔ جب ادھار دیا کرتا تھا تو ان میں سے جو آدمی غریب ہوتا تھا اگر نہیں دے پاتا تھا میں اسے مہلت دے دیتا تھا، اگر بہت غریب ہوتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اور جتنے بنیے ہوتے ہیں ان کو پورے محلے کا کچا چٹھا معلوم ہوتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کس کے وہاں کیسے کیسے گزر اوقات ہو رہی ہے، تو مجھے معلوم ہوتا تھا یہ نہیں دے پائے گا، میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے، تو نے بندے ہو کے میرے بندوں کو معاف کیا، تو اس کا مستحق ہے آج میں تجھے معاف کروں، اور اس کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بزرگ لکھ رہے تھے اور اس زمانے میں جس سے لکھا جاتا تھا اس میں روشنائی بھری جاتی، سیاہی انک، اور ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے کہا اگر ہم قلم چلائیں گے ابھی اڑ جائے گی، پیاسی ہوگی، پی لینے تو کتنا پیے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پی کے اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم نے میری ایک مخلوق مکھی پہ رحم کیا تھا، آج اس کی وجہ سے ہم تمہارے اوپر رحم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی شاخ ہے وہ جھکی ہوئی ہے، جو گزرتا ہے اس کے لگ جاتی ہے، اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دی کہ تو نے لوگوں کو اذیت سے بچا لیا، لہذا میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے اذیت سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ ہر مرض کا علاج ہے، یہ سوچ لو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، جو بھی معاملہ کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ مت سمجھو یہیں تک معاملہ ہے، تم کو میرے سامنے یہ سارے مقدمات پیش کیے جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیسے اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ کہا بھوکے گھر پہ آئے تھے، کھانے میں بیوی نے بنائی کھچڑی، اور کھچڑی میں اتفاق سے غفلت اور بھولے سے ڈبل نمک ڈال دیا، اور بہت بھوک لگی تھی، منہ کڑوا ہو گیا، بڑا غصہ آیا، مگر میں نے کہا اللہ کی بندی کو یاد نہیں رہا ہوگا، بھول گئی ہوگی، میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا تم نے میری بندی پہ رحم کھایا تھا، آج ہم تمہارے اوپر رحم کھاتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرو۔ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی سب سے آخری آیت، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد 31 روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے صرف 9 دن آپ نے اس دنیا میں قیام فرمایا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ آخری پیغام اللہ کا ہے، بڑا اہم ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر آدمی کو دیا جائے گا پورا اس کا کیے کا بدلہ۔ اچھائیاں کی ہوں گی تو اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، برائیاں کی ہوں گی تو برائیوں کا بدلہ ملے گا، اگر کانٹے بوئے ہوں گے تو پھول ملیں گے،
ہے نا؟ اور جو بوئے ہوں گے تو گیہوں ملیں گے، ایسا ہے۔ دنیا میں تو کوئی آدمی یہ کرتا نہیں، کیا چیز کہ گیہوں جو بوئے اس کے بعد سوچے گیہوں کاٹیں گے، سوچا کبھی کسی نے؟ اس معاملے میں کیسے سوچتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ اپنا حق معاف کرے گا، بندے کا حق نہیں معاف کرے گا، یہ تو دینا ہی پڑے گا آپ کو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ان میں سے کسی پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا، وہ نیکی کا مستحق تھا، اس کی نیکی کم کر دی جائے، ثواب گھٹا دیا جائے، یہ جرم کم ہو اور سزا اس کی بڑھا دی جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں جو آج مظالم لوگ کر رہے ہیں اور اندھے بنے ہوئے ہیں طاقت کے نشے میں، پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے، معصوم بچے، سوچیے آپ کتنے بچے۔ ایک بچے سے انٹرویو لیا گیا، بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ وہ فلسطینی کہتا ہم فلسطین کے لوگ بڑے نہیں ہوتے ہیں، بڑے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو جاتے، بڑے ہونے سے پہلے شہید ہو جاتے۔ عالم یہ ہے، اسپتال بھرے ہوئے، جگہ نہیں، اور آپریشن کرنے کے لیے بے ہوشی کی دوا نہیں۔ وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم قرآن پڑھیں گے، آپ آپریشن کریے۔ قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے، دنیا کا ہر آدمی پگھل جائے مگر یہ ظالم یہودی ذرہ برابر اثر نہیں، بمباری ہی بمباری۔ یہ سمجھ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو، خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ۔ یہ بھی، اور ان کے حامی، ان کے سپورٹر، ان کے حمایتی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے امہال، ایک ہے اہمال۔ اہمال مانے چھوڑ دینا، اور امہال کے معنی مہلت دینا۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ سزا دیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی مہلت دی؟ فرعون کو 400 سال تک مہلت دی ہے، کتنی؟ اور 70,000 بچوں کا قتل عام کیا تھا اس ظالم نے۔ اخیر میں خدا نے پکڑا، اور کیسا پکڑا؟ کوئی بچانے والا نصیب ہوا؟ قارون، نمرود، ان سب کا کیا حشر ہوا؟ یہ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کریں، خالی دعا کریں گے بس، یہی ہم لوگ کرتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو پیپسی آپ پی رہے ہیں نا، مرینڈا اور کوکو کولا، جو آپ خرید رہے ہو، پی رہے ہیں، مہمانوں کو پلا رہے ہیں، یہ آپ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے اسرائیلیوں کو آپ کارتوس فراہم کر رہے ہیں کہ مارو ان کو، بم گراؤ۔ یہی چیز نہیں، ہر وہ چیز جس پہ اسرائیل کا لوگو بنا ہوا ہے، 729 یعنی 729، اور ستارہ، جس چیز کے اوپر ہو، ایریل سرف جو آپ کا ہے، آپ بتائیے، اس طرح کی جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں، استعمال کی ہیں، آپ ان کا بائیکاٹ کیجئے۔ خود بھی اگر بچے آپ کے عادی ہیں، ان کو وہ نہ کھلائیے، دوسری چیز کھلا کے دیجئے۔ مہمانوں کو نہ پلائیے، مر نہیں جائیں گے اگر کوکو کولا نہیں پئیں گے، پیپسی نہیں پئیں گے، مرینڈا نہیں پئیں گے۔ ان ظالموں کا بائیکاٹ کیجئے، اور مظلوم مسلمانوں کے، فلسطینیوں کی مدد کیجئے۔ خالی دعا سے کام نہیں چلے گا، یہ بھی ہمارے بس میں ہے، اور یہ بھی ہمارے بس میں ہے۔ کون کرے گا یہ کام؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ خود نہیں کرنا ہے، خالی یہ ایک پیغام ہے، ہم نے آپ تک پہنچایا، اور آپ اس کو بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں۔
آپ پہنچائیں گے اس پر ثواب ملے گا، ظالم کی اس سے کمر ٹوٹے گی۔ سب سے بڑی چیز معیشت ہوتی ہے، مالی معاملہ ہے۔ اسرائیل کاہے سے اتنا ہے مالدار ہے؟ کسی چیزوں کے ذریعے سے۔ سب سے بڑی چوٹ یہی ہوتی ہے، تو یہ چوٹ بھی لگائیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا دعا کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو، صدقہ کر کے دعا کرو، کوئی نیک کام کر کے دعا کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کرو۔ تو یہ فریضہ خالی فلسطینیوں کو ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں؟ یہ تمام مسلمانوں کا ہے، بولو نا، یہ تو تمام مسلمانوں کا ہے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ماشاءاللہ، ذرہ برابر جو فرق ان کے عمل میں آیا ہو، بے نمازی تھے بے نمازی ہے، اب تک مسجد میں نہیں آ رہے۔ سوچو تمہارے گھر پہ اگر ایسے بمباری ہوتی جیسے وہاں ہو رہی، کیا حال ہوتا؟ وہ نہ رو رہے نہ بلبلا رہے، الحمدللہ حسبنا اللہ کھڑے ہوئے۔ ایسی قوم جو پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے وہ ان کے لیے دعا کرے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ جب آپ مانگیں گے، کسی سے مانگنے سے پہلے ایک کام کرنے کی ضرورت، جس سے آپ کو کچھ مانگنا ہو اور وہ آدمی آپ سے ناراض ہو، وہ آدمی آپ سے خفا ہو، تو آپ اس سے مانگیں گے؟ ہمت پڑے گی آپ کی؟ پھر اگر آپ کو مانگنا تو پہلے جس سے مانگنا ہے اس سے تعلقات اچھے کرو۔ اللہ سے تعلقات کیسے اچھے ہو جاتے ہیں؟ کہ توبہ کرو، استغفار کرو، کیا پڑھو کثرت کے ساتھ؟ نستغفر اللہ۔ استغفر اللہ تو ہوتا ہے میں معافی چاہتا ہوں، نستغفر اللہ کا مطلب اے اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں۔ نستغفر اللہ کا مطلب یعنی اے اللہ پوری امت کے لوگ تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ کتنے مرتبہ پڑھنا یہ؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے دعا کرنا ہے۔ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہا ہے، کرے گا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مندو کی بہن کا انتقال ہوگا، انا للہ و انا الیہ۔ محمد مسلم کی طبیعت کافی دن سے خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رئیس احمد کی اہلیہ عائشہ، محمد آراب کی والدہ اور ان کی اہلیہ، اور محمد سعید کی والدہ، محمد نسیم عبد الوحید کی والدہ کی طبیعت خراب، آپریشن ہوا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے نام آئے ہیں، اور اس وقت ڈینگو بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے، وائرل چل رہا ہے، گھر گھر کے اندر جو ہے بیمار پڑے ہوئے ہیں، کتنے اسپتال میں ہیں۔ سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما